بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایسی صفات اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن ایک بلند اخلاق اور بلند کردار کا مالک بن جاتا ہے. ان میں سے ایک صفت حیا ہے. حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ جو انسان جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام اعمال سے رک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے جو قبیح ہوتے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ حیا کی تعریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان اور حیا کی مثال بارش کی طرح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پوری زمین جہاں پر بارش ہوتی ہے وہ سب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور جہاں پر بارش نہیں ہوتی، جس زمین پر سالہ سال بارش نہیں ہوتی، تو وہ زمین بنجر نظر آتی ہے. تو یہی حیا کی مثال ہے کہ جو بندہ حیا سے متصف ہوتا ہے، حیا کی صفت کا حامل ہوتا ہے، وہ بندہ سرسبز و شاداب اور ان تمام برائیوں سے رک جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے. اور جس کے اندر حیا کی صفت نہیں ہوتی، حیا کا حامل نہیں ہوتا، وہ ان تمام امور میں مبتلا ہو جاتا ہے جو قبیح ہیں، جو منہیات ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ حیا کو اپنایا جائے، حیا کی صفت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے. ناظرین گرامی، جو حیا کی صفت ہے وہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور اسی طرح یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سے جو لوگوں نے حاصل کیا ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم شرم نہ کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرتے رہو. یعنی جو مرضی میں آئے، جو دل میں آئے آپ کرتے رہو، اس لیے کہ حیا کی صفت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی. اور اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص دوسرے شخص کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، حیا ایمان کا حصہ ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ با کردار اور با شرم ہوتا ہے، بے شرم نہیں ہوتا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے اور مغربی جو کلچر ہے وہ نام ہی بے حیائی کا ہے، وہ نام ہی بے شرمی کا ہے کہ اس نے عریانیت اور فحاشی اور ہر جگہ گناہ کو عام کر دیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب وہ حیا کی حامل نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جس نے انسان کو اس کی فطرت کے مطابق اور اس کو عزت بخشی ہے کہ جب انسان با حیا ہوتا ہے تو اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا کردار محفوظ ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے جو ایک انسان کو برے کردار کی طرف لے جاتی ہیں، جو کہ انسان کو ناکام بناتی ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب سا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے کہ بے حیائی کو عام کرو. اور بے حیائی مغربی تہذیب دراصل نام ہی بے حیائی کا ہے. اگر اس میں حیا ہوتی تو وہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے کردار وہ رونما نہ ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ عریانیت ہے، فحاشی ہے، اور گناہوں میں لوگ آسانی سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اور میڈیا کے ذریعے سے یہ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کا کلچر ہے اور فحاشی اور عریانی کا کلچر ہے.
لہٰذا اسلام نے تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، وہ با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔